نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے تو وہ انکار کرنے لگے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ پہچان بھی چکے تھے تو اب اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا محض اس ضد پر کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل و کرم سے اس کتاب ہدایت کو نازل کر دیا۔ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق بن گئے۔ ان منکرین حق کے لیے سخت ذلت والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم واقعی مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے بچڑا کیوں بنا لیا تھا؟ تم بہت ہی ظالم لوگ ہو۔ یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر لٹکا کر تم سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی سختی سے پابندی کرو۔ غور سے سنو، تم نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا ہے مگر ہم مانیں گے نہیں، اور بچڑے کی محبت میں تم دیوانے ہو گئے تھے۔ اے نبی ان سے کہیے کیا یہی تمہارا ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو کتنا برا ایمان ہے جو تمہیں ایسی حرکتیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 تا 93 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق یہودیوں کی کتابوں میں بہت سی پیش گوئیاں اور نشانیاں بتا دی گئی تھی، اسی لیے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شدت اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب کبھی ان کے کفار اور مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو وہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، الہی ہم تجھے تیرے آخری نبی کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس نبی کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو جلد از جلد ہماری مدد کے لیے بھیج دیجیے تاکہ ہم کفار پر فتح اور نصرت حاصل کر سکیں۔ یہودیوں کو اپنی قوم کی برتری کا ہمیشہ سے گھمنڈ رہا ہے، اس لیے ان کو کامل یقین تھا کہ وہ آخری نبی انہی میں سے ہوگا
یعنی یہودیوں میں سے ہوگا، اس لیے کبھی کبھی وہ بڑے ناز سے کہا کرتے تھے کہ جس کا جی چاہے وہ ہم پر ظلم و ستم کر لے، مگر جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو ہمیں غلبہ اور عروج اور ترقی نصیب ہوگی، اور اس کے بعد ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ یہ تھی یہودیوں کی وہ تمنائیں اور آرزوئیں جن کے سہارے وہ جی رہے تھے۔ لیکن جب وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ آ گئے، اور آپ کی سیرت اور کردار اور کمالات سے تمام پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہو گئیں، تو تورات میں جو ساری پیشین گوئیاں تورات میں موجود تھیں، اور یہودیوں نے بھی آپ کو تمام علامتوں سے پہچان لیا تھا، محض اس ضد اور ہٹ دھرمی اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ وہ نبی ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہوا۔ جب ان کو قرآن مجید کی سچی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے ایک ایسے کلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا جس کا یہ چیلنج تھا کہ اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اس قرآن کو کسی نے گھڑ لیا ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اس قرآن عظیم کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، توریت کی موجودگی میں کسی اور کتاب یا نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ سوال کیا کہ اگر واقعی تم صاحب ایمان رہے ہو اور آج بھی تم ایمان والے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کے پیغمبر جو تمہاری کتاب توریت کی تصدیق کے لیے آئے تھے، تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تم نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کیوں کی تھی؟ جب تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو لٹکا کر تم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ دیکھو اس عہد پر مضبوطی سے جمے رہنا، لیکن پھر تم اس عہد پر قائم نہ رہے۔ اگر واقعی تمہارا ایمان حق پرستوں کے قتل، بچڑے کی عبادت اور عہد شکنیوں کا حکم دیتا ہے تو یہ ایمان بڑا بدترین ایمان ہے۔ تمہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا چاہیے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صاف صاف فرما دیا کہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو یقیناً تم دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے محروم رہو گے، اور تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے گا جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو نہ مان کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔